बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो मंजर नामा इस वक्त हमारे सामने है वो बड़ी जल्दी ये मंजरनामा बदल जाएगा। 1-2 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फैज़ हमीद को पकड़ा है, शायद बाजवा साहब को भी उनका भी कोर्ट मार्शल करेंगे। जो उनके वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो साफ ज़ाहिर है कि या तो बाजवा साहब को हमारे आसिम मुनीर अपने साथ बिठा के खिताब कर रहे थे और या वो भी मंजर से गायब है। और उसमें जो चीज़ नज़र आती है, मैंने पहले भी कहा था कि ये तहरीक इंसाफ के टुकड़े टुकड़े करेंगे। और फिर ये भी कहा था मैंने कि मैं हर सतह पे तहरीक इंसाफ के जो लोग मुंतखब हुए हैं, जो मफरूर हैं, उन पर किस किस्म के दबाव आएंगे। जो मुंतखब हैं उनको तो मुंतखब भी बहुत सारों को इसी शर्त पे किया गया था कि एक वक्त आएगा आपकी ज़रूरत हमें पड़ेगी और जो हम कहेंगे आप वही करेंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि वो वक्त आन पहुंचा है। तहरीक इंसाफ की सिर्फ KPK के अंदर हुकूमत है और सूबाई हुकूमतें इतनी मजबूत नहीं होती। उसको तो हमारी फेडरेशन निकालने के लिए अली अमीन को 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसने अगर मिल के चलना है एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर वो चल जाएगा। अब ये मैं नहीं कहता कि उसे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, बहरहाल ये चंद दिनों की बात है। एक बिल्कुल एक दकीका भी नहीं लगेगा अमीन गंगनपर को घर भेजने के लिए। और इसकी सारी जो चीज़ें आ रही हैं ये चंद दिनों में आ जाएंगी। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा जो परेशान हूँ वो ये हूँ कि अब इसके बाद हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के रैंक्स के अंदर भी इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है। और वो इसलिए कि फैज़ हमीद साहबों, बाजवा साहबों, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं या नहीं हैं। जो DG/ISI रहा है, पूरे मुल्क के मामलात को बैठ के चलाता रहा है। तो ये इन्होंने हकीकत तो ये है कि इन्होंने भेड़ों के छत्ते को छेड़ दिया है। अब वो भेड़ जो हैं निकलते आएंगे और वो मुश्किलात भी पैदा करेंगे इनके लिए भी
اور پھر چونکہ ہماری جو افواج پاکستان ہے انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جب دیکھا کہ جمہوری قوتیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر اسی طریقے سے وہ نرمی کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان وہ اتنا سخت ماشاء اللہ نہیں نظر آتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یحییٰ خان کے دور حکومت میں جتنا ایوب خان نے پورے ملک کو ماشاء اللہ کے شکنجے میں کسا ہوا تھا، جو ہی وہ شکنجہ ڈھیلا ہوا تو یحییٰ خان کے بس کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا کہ وہ ملک کو اکٹھا رکھ سکے۔ پہلے اس کے اندر صلاحیتیں بھی نہیں تھیں، وہ ذہنی طور پر عیش پرست آدمی تھا، اور سامنے ملک کے جو مشرقی پاکستان کے اندر اور مغربی پاکستان کے اندر تحریکیں چل رہی تھیں، وہ ان کو سنبھال بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ آیا، اس نے صرف اپنے شدید سیاسی مخالفوں کو تو کم کیا، لیکن باقی پورے ملک کے اداروں کو، لوگوں کو، علماء کو، سب کو اس نے پیٹرنائز کیا، سرپرستی کی، تو وہ بھی ماشاء اللہ اتنا سخت ماشاء اللہ نہیں تھا جو ایوب خان نے لگایا تھا۔ اب جناب والا جو بعد میں پرویز مشرف صاحب آ گئے تو انہوں نے بھی ایک سخت قسم کا ماشاء اللہ لگایا، لوگوں کو بولنے نہیں دیا، پارٹیاں توڑ دیں، آئین کو ترمیم کرنے کے حقوق وہ سپریم کورٹ سے حاصل کر چکے تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی 2/3 میجارٹی ان کو سپورٹ کرتی تھی۔ صرف ہم چند سر پھرے تھے جو پرویز مشرف کو آخر دن تک چیلنج کرتے رہے، پھر وہ وکلا نکل آئے، پھر بہت سارے طبقات آئے، ان کا شکنجہ بھی نرم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو کیانی صاحب ہیں، یہ تو ابھی آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے 15 سال حکومت کی بالواسطہ یا بلا واسطہ، تو اس میں ساری سیاسی قوتیں بھی ان کے سامنے سرنگو ہو گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی کمانڈر ان چیف آتا تھا وہ کہتا تھا ماشاء اللہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر اتنا نرمی کے ساتھ یہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی ایک نقطہ اعتراض بھی نہیں اٹھاتا، تو پھر انہوں نے اس کو اسی طریقے سے چلایا۔ باجوہ صاحب نے بھی اسی طریقے سے چلایا، کیانی صاحب نے بھی، رحیل صاحب نے بھی، باقی انہوں نے پیسے ٹھیک ٹھاک ٹکا کے کمائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، رحیل شریف صاحب جو وہاں ٹائی اور سوٹ پہن کے کھڑے ہیں، ان کی ٹائی دیکھیں، صرف ٹائی کے اوپر اگر لاکھوں روپے لگ گئے ہوں تو وہ سج کے نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اتنا ایک پلاٹ انہوں نے لیا لاہور کے اندر، تو وہ ایک پلاٹ اس وقت اس کی قیمت تھی وہ تقریباً 4.5 ارب، اب وہ تقریباً 10 ارب ہو گئی ہوگی رحیل شریف صاحب۔ تو باقی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اب انہوں نے ہر طریقے سے یہ شروع سے جو رشوت دینی شروع کی تھی ایوب خان نے، تو اس نے اپنی فوج کے اندر
آپ نے ہماری پیدا کیے، تو وہ اب یہ صورتحال بھی بدلنے لگی ہے۔ اور خوفناک بات یہی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں یہ باتیں ڈسپلن فورس جو ہے اس کے اندر سے بھی ریٹائرڈ یا حاضر جرنیلوں کا کورٹ مارشل ہو رہا ہو، خواہ وہ لاہور کا کورٹ کمانڈر ہو یا وہ فیض حمید ہو، ہونا چاہیے وہ کورٹ مارشل، لازمی ہونا چاہیے۔ اور وہ باجوہ صاحب کا بھی ہونا چاہیے، کیانی صاحب کا بھی ہونا چاہیے، راحیل شریف صاحب کا بھی ہونا چاہیے۔ تو کوئی بچتا نہیں ہے، کوئی نہیں بچتا۔ تو اس کے بعد اب ان کو لگانے والے جو ہیں وہ بھی اس کا کریڈٹ ہمارے میاں نواز شریف صاحب لیتے ہیں۔ اور پھر آج بھی وہ تقریر میں فرما رہے تھے، پھر شروع وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میرے بیٹے کی تنخواہ جو ہے وہ 10,000 درہم میں نے کیوں نہیں لیے تھے۔ میں نے بھی نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا، اور اس وقت انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی تھی، لیکن ورنہ مجھے کہتے میں نے کہاں نکالا تھا، آپ کو تو کلثوم نواز بھی گئی تھی منانے کے لیے، آپ یہ باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ لیکن جناب میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ بھی سن رہے تھے، فوراً ان کے جو وزیر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ کے اندر، ایک سیکنڈ نہیں لگایا انہوں نے، زندہ ہیں خواجہ سعد رفیق، پرویز رشید، مشاہد اللہ نہیں، حسن اقبال، کہ سب نے کہا کہ میاں صاحب نکالا آپ نے تھا، نکالا آپ نے تھا۔ تو وہ وہاں پہ صورت حالات تو اتنی آپ پیدا کر دیں گے، سیاسی قوتوں کو آپ سنب کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اور اب صرف آپ بار بار 3 ہی نام لے رہے تھے، اس کے علاوہ تو نام ہی نہیں لیا انہوں نے کسی کا۔ خواجہ اپنا اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور خود اپنا نام، اس کے علاوہ تو کوئی رہ نہیں گیا۔ وہ یہ جنگ جو ہے وہ اکیلے کہتے ہیں کہ میں نے لڑی ہے۔ اب یہ اور بات کہ وہ کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پیغام لے کے جاتے تھے اور پیغام لے کے آتے تھے، اس کا جواب تو شاہد خاقان عباسی صاحب دیں گے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب نے دھمکی دی تھی پبلک میں بیٹھ کے کہ اگر انڈائریکٹلی کہ میرا ایکسٹینشن آپ نے نہ دی تو میں ماشاء اللہ لگا دوں گا۔ اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ ان سب کو، وہ تو اب ہمارے ملک کے حاکم ہیں سارے کے سارے، جو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ملک صاحب کا میں نام بھول گیا کیونکہ میرے بعد وہ مسلم لیگ میں آئے، مگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف جھوٹ بولتا ہے۔ میں کیسے کہوں؟ میں تو خواجہ صاحب خدا آپ کو محفوظ رکھے، مہربانی۔